الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، یوں کہتے ہیں کہ نبیوں نے اپنا کام جو کیا ہے اور اپنی ذمہ داری جو پوری کی ہے وہ شکر کر کے شاکرانہ مزاج سے پوری کی ہے، شکر کے ساتھ پوری کی ہے. اور بندہ ہونے کا یہی اصل مقصد ہے کہ اللہ کے بندہ بننا، کہ کیسا بندہ بننا، کہ شکر گزار بندہ بننا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات پر یہ نعمت دی ہے آپ کو، اور اس نعمت میں آپ کو آگے کیا ہے. کتنے بھی پرانے حضرات کا جوڑ ہے، پرانے حضرات کا جوڑ ہے. تو یہاں پرانے سے مطلب وہ نہیں پرانے چاول، پرانے گیہوں، وہ نہیں، بلکہ پرانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانے سے کام کو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ایک زمانے سے کام کو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ یہاں پرانے کا مطلب ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کی عمر کا ایک بڑا حصہ اللہ نے اس کام میں گزروایا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ کون آدمی افضل ہے کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ وہ آدمی افضل ہے جس کی عمر لمبی ہوئی اور عمل اچھے ہوئے. ایک مدت تک اس نے اپنے آپ کو پابند کیا ہے اللہ کے حکموں کا، نبی کے طریقوں کا، ذمہ داریوں کے سنبھالنے کا. تو یہ ایک شرف ہے، ایک نعمت ہے کہ پرانے حضرات ہیں، یعنی آپ کو اللہ نے اس کام میں آگے کیا ہے. ہاں، جب لوگ نہیں جانتے تھے اس وقت آپ واقف ہو گئے. ہاں، جب لوگ واقف ہو گئے تو آپ ان کے آگے ہو گئے، اور آپ کو اللہ نے خیر کا ذریعہ بنایا. طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. حدیث شریف میں بشارتیں ہیں، حدیث شریف میں بشارتیں ہیں کہ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور جس کو اللہ شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. ہاں، یہ بشارتیں ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام میں آگے کر دیا.
اور ایسا آگے نہیں کیا جیسے دنیا میں لوگ آگے ہوتے ہیں بڑے بنتے ہیں، ایسا نہیں کیا، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ ہمارے ہاں آگے بڑھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پچھلوں کے لیے راستہ بناتے ہیں، بعد میں آنے والوں کے لیے خیر کے راستے کھلنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس راستے کی رکاوٹیں، تکلیفیں، پریشانیاں خود برداشت کر لیے، یہاں تک کہ بعد میں آنے والوں کے لیے راستہ کھل گیا۔ اب ہم کو چلنا ہی چلنا ہے، اور ان سے پہلے جو ہیں آپ ہیں کہ آپ نے لوگوں کے لیے راستہ بنایا ہے۔ صحابہ کرام کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم صحابہ کرام کی وہ ہے کہ جو شروع سے ہی آپ کی دعوت میں، آپ کی محنت میں، آپ کی نصرت میں شامل رہے، سابقین اولین ان کو کہتے ہیں، سبقت کرنے والے پہلے لوگوں میں، تو ان کو سابقین اولین کہتے ہیں۔ کہ جب آپ نے اپنی آواز لگائی تو انہوں نے لبیک کہی، یہ سبقت کرنے والے، ساتھ دینے والے، سابقین اولین، تو شروع کے لوگ جنہوں نے سبقت کی ہے اور کام میں آپ کو ساتھ دیا ہے۔ ایک طبقہ صحابہ کا وہ ہے، ایک طبقہ صحابہ کرام کا وہ ہے کہ جنہوں نے ساتھ تو دیا لیکن دوسرے نمبر پر رہے، کہ جب راستے کھل گئے، آسانیاں ہو گئی، تو ان حضرات نے اپنا ساتھ دیا۔ کہ راستہ کب بند تھا اور کب کھلا؟ کہ جب تک مکہ معظمہ فتح نہیں ہوا تھا وہاں تک راستہ بند تھا۔ یہ سیرت میں کہ جب تک مکہ معظمہ فتح نہیں ہوا، وہاں اسلام نہیں پہنچا، اور قریش کا قبضہ تھا، چابی ان کے ہاتھ میں تھی خانہ کعبہ کی، اور وہی متولی تھے، وہی سب کچھ تھے۔ ہاں، ان کے اپنے اپنے گیٹ تھے، یہ فلاں قبیلے کا گیٹ ہے، یہ باب مخزوم ہے، یہ باب فاتح ہے، جیسے اب دروازے بنے ہوئے، وہ پہلے بھی تھے، یہ دروازہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ دروازہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ ان کا قبضہ تھا۔ جی ہاں، تو ایک طبقہ وہ ہے صحابہ کرام کا کہ جنہوں نے اس زمانے میں آپ کا ساتھ دیا جس زمانے میں رکاوٹیں تھیں، ستایا جاتے تھے، لوگ ستائے جاتے تھے، ان کو جانی مالی نقصان پہنچایا جاتا تھا۔ اوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، تو ان کے لیے بشارتیں آئی کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جنہیں ابتدائی دور میں ان کو ایذائیں دی گئی، رکاوٹ نے برداشت کی، مرنے ماننا کے حالات ان پر آئے۔ یہ طبقہ آگے بڑھا تھا، سابقین اولین کہ آگے بڑھنے والے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے بعض بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ نبوت کی محنت میں آگے بڑھنا یہی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالتے چلے جائیں، آگے بڑھتے چلے جائیں ہر حال میں۔ ہاں، حالات بھی آتے ہیں، ہاں، حالات آتے ہیں حق کے راستے میں۔ جی ہاں، تو حق کے راستے میں جو حالات آتے ہیں وہ انعام دینے کے لیے آتے ہیں کہ ان کو انعام دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے حالات برداشت کر کے راستہ بنایا ہے بعد میں آنے والوں کے لیے۔ یہ ایک درجہ ہوتا ہے کام کرنے والوں کا، اسی کو پرانے کہتے ہیں کہ انہوں نے حالات برداشت کیے ہیں۔ جب کام مانوس نہیں تھا، کام معروف نہیں تھا لوگوں کے درمیان میں، تو انہوں نے کام سے تعلق پیدا کیا اور کام کے لیے راستے بنائے، کام کے لیے رکاوٹیں برداشت کی، یہاں تک کہ راستے کھل گئے۔ جب راستے کھل گئے تو پھر لوگوں کا مجمع آنے والا ہو گیا۔ صحابہ کرام میں اس طرح دو طبقے تھے، ایک وہ جنہوں نے رکاوٹوں کے زمانے میں، دشمنیوں کے زمانے میں کام کیا تھا، جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتے تھے، صرف رکاوٹ نہیں کرتے، دشمنی کرتے تھے۔ یہ کچھ اللہ کی ایسی سنت ہے کہ نبیوں کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، حالانکہ نبی ان کی خیر خواہی میں ہوتا ہے، ان کی بھلائی میں ہوتا ہے، لیکن لوگ دشمن بنتے۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. یہ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. کہ ہماری ایک ترتیب اللہ کہتے یہ بھی ہے کہ نبیوں کے لیے دشمنیاں ہوگی. اب حالانکہ نبی خیر خواہ ہوتا ہے، بلائی چاہنے والا ہوتا ہے، اور ایسی بلائی چاہتا ہے کہ اس بلائی سے بڑی کوئی بلائی نہیں ہے. کہ بندے کو صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بنانا، یہ نبی کا مقصد ہوتا ہے کہ بندہ صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بن جاوے. جب وہ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے گا تو صحیح معنی میں وہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے نعمت سے فائدہ اٹھائے گا. جی ہاں، یہ بات نہیں ہوگی صحیح بندہ نہیں بنے گا تو پھر وہ آگے پیچھے کرے گا، طاغی یا باغی. یہ دو قسمیں بنتی ہے، ایک طاغی ہوتے ہیں، ایک باغی ہوتے ہیں. طاغی وہ ہوتا ہے جو بات کو قبول ہی نہ کرے اور چلنے نہ دے. سر پھرا، جس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں سر پھرا ہے، اسے طاغی کہتے ہیں. سر پھرا ہے، سر جھکانے کو تیار نہیں ہے، وہ طاغی ہے. فرعون کو طاغی کہا ہے، قارون کو باغی کہا ہے قرآن پاک میں. اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ موسیٰ کہ وہ طاغی ہو گیا ہے، سر چڑھ گیا ہے. جی ہاں. اور قارون کے بارے میں کہا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، کہ موسیٰ قارون کے قوم کا تھا، رشتہ دار تھا، لیکن باغی ہو گیا. یعنی کچھ اس کی طلب تھی، اس طلب پر ہی وہ رہ گیا، ہماری طلب پر نہیں آیا. کیونکہ وہ مال کا طلبگار تھا، اس کو مال سے محبت تھی، تو مال کی طلب میں رہ گیا، بخیل بن گیا. تو یہ باغی بنا، وہ طاغی بنا. یہ مجرمین ہوتے ہیں نبیوں کے مقابلے میں، یہ مجرمین ہوتے ہیں نبیوں کے مقابلے میں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. حالت بھی سمجھائی، سنت بھی سمجھائی اللہ نے. حالت بھی سمجھائی، سنت بھی سمجھائی. حالت یہ سمجھائی کہ نبیوں کے کام کرنے والوں کے ساتھ دشمنیاں ہوگی. ہاں، مجرم کا ترجمہ ہوتا ہے بدماش، کہ بدماش لوگ نبیوں سے دشمنی کریں گے. یہ من جانب اللہ ایک بات طے ہے کہ ان کے ساتھ دشمنی ہوگی، ان کو حق ہضم نہیں ہوگا. جیسے شیطان دشمن ہے تمام بنی آدم کا، پھر اسی کا گروپ ہے، اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ بھی نبیوں کے دشمن بنتے ہیں. ہاں، اسی کے سمجھانے سے، جی ہاں، اسی کے بہکانے سے. تو کہا ہم نے نبیوں کے دشمن بنائے، اللہ کہتے. اور وہ دشمن بنانے جو بنے ہوئے ہیں وہ مجرم لوگ ہیں، کوئی متقی نہیں ہے، مجرم ہے. ایک قسم متقی ہوتی ہے، ایک قسم مجرم ہوتی ہے. متقی وہ ہے جو پرہیزگار ہے، پابند ہے، اور مجرم وہ ہے جو اس کا پابند نہیں ہے. تو کہا مجرمین یہ نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں. ہاں، اللہ کی طرف سے ہے کہ نبیوں کا کام شروع ہوتا ہے تو ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے بھی ہوتے ہیں. ہاں، شیطان ان کو تیار کرتا ہے نبی کے دشمنی کے لیے. جی ہاں، قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی آخر تک. ابو جہل آخر تک دشمن رہا. ہاں، اس کے وجود سے حضور پر بہت گرانی تھی، ابو جہل کے وجود سے. جی ہاں، کیونکہ وہ پوری قوم کو ایک راستے پر لے جا رہا تھا اپنی دشمنی میں، اپنی ضد میں. اس لیے اس کے وجود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی گرانی تھی. جب بدر میں وہ مارا اور آپ کو خبر دی گئی کہ
کہ ابو جہل مارا گیا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سوچو، حالانکہ کفر پر مرا ہے وہ، جی ہاں، اور حضور نے شکر ادا، شکر اللہ کا۔ کیوں کہ اس کی مخالفت کی وجہ سے، اس کی دشمنی کی وجہ سے آپ کا بھی نقصان، آپ کی قوم کا بھی نقصان ہو رہا، امت کا بھی نقصان ہو رہا، اور وہ اس کے در پہ تھا۔ یہ کو اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہماری طرف سے اللہ کہتے ہیں یہ بات ہے کہ مجرم اور نالائق قسم کے لوگ نبیوں سے دشمنیاں کریں گے، اس لیے کوئی اس کام سے دشمنی کرے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلے سے خبر دی گئی ہے کہ اس کے ساتھ دشمنی کرنے والے ہوں گے، شیطان کا گروپ ہے، شیطان ہے دشمن اولاد آدم کا پہلے دن سے، ہاں، تو کہا کام کے ساتھ دشمنی کرنے والے بھی ہوں گے، ہاں، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کیوں کہ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کہ تم اے نبی، تیرا پروردگار ہدایت دینے کے لیے بھی کافی ہے، مدد دینے کے لیے کافی ہے۔ نبی کو دو ہی چیز چاہیے، نبی کوئی دنیا کی حکومت دولت لینا تھوڑا چاہتا تھا، کوئی عہدہ یا اپنی پارٹی بنانا تھوڑا چاہتا تھا، نبی تو یہ چاہتا ہے کہ جن قوم میں بھیجا گیا ہے اس قوم کو ہدایت ہو جائے، اور جس کام کے لیے خدا نے مجھ کو بھیجا ہے اس کی مدد مجھے خدا کی حاصل ہو جائے۔ یہ نبی کی چاہت ہوتی ہے، یہ نبی کی چاہت ہوتی ہے کہ جن قوم میں بھیجا گیا ہے وہ قوم راستے پر آ جائے، نبی کی تابعداری قبول کر لے، اور اس محنت میں، اس دعوت میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے۔ یہ دو چیزیں نبی کی چاہت میں ہوتی ہے، تو اللہ نے دونوں کا وعدہ کیا کہ مجرم لوگ دشمنیاں کریں گے، مخالفتیں کریں گے، رکاوٹیں ڈالیں گے، کوئی بات نہیں، ان کی نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی۔ اس لیے فرمایا کفا بربک ہادیا ونصیرا، کہ اللہ ہدایت دینے کے لیے کافی ہے، وہ اصل کام ہے کہ ہدایت ہو جائے، تو ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ ہاں، پہلے سے ہی ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ ہدایت ہونا، گمراہی ہونا، یہ کسی کے قبضے میں اللہ نے نہیں دیا ہے، اللہ نے ہدایت کرنا، گمراہی میں ڈالنا اپنے قبضے میں رکھا۔ شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، نبی ہدایت نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ حدیث میں ہے کہ بُعِثْتُ دَاعِيًا وَمُبَلِّغًا وَلَيْسَ إِلَيَّ مِنَ الْهِدَایَةِ شَیْءٌ خُلِقَ إِبْلِیسُ مُزَیِّنًا وَلَيْسَ إِلَیْهِ مِنَ الضَّلَالَةِ شَیْءٌ، کہ مجھ کو اللہ نے داعی بنایا ہے، مجھ کو اللہ نے مبلغ بنایا ہے، لیکن ہدایت میرے قبضے میں نہیں ہے، میرے ذمہ تو کام ہے دعوت کا، ہدایت کا، یہ میرے ذمہ کام ہے، اور اصل کام کہ ہدایت ہو جاوے، ہدایت ہو جاوے، کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کی ترتیب ہے کہ جتنے چیز نتیجے کی ہوتی ہے وہ اللہ اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، ذمہ داری کی چیز ہوتی ہے وہ بندوں کو دیتے ہیں۔ یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جو نتیجے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں، اور جو ذمہ داری کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے ذمہ ہوتی ہیں۔ جب اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے گا ان شرطوں کے ساتھ جو شرطیں اللہ نے لگائی ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے نتیجہ آ جائے گا۔ مادیت میں بھی یہی بات ہے، معنویت میں بھی یہی بات ہے۔ مادیت میں یہ بات ہے کہ بھئی کھیتی والا کھیتی میں اپنی محنت کر لیتا ہے، لیکن اس کو اگانا اور بروئے کار لانا یہ خدا کا کام ہے۔ اللہ کہتے ہیں افرأیتم ما تزرعون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ تم جو بویائی کرتے ہو تو یہ بویائی کر کے تو تمہارے ہاتھ میں اس مال کا آنا یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن خدا کے ہاتھ میں۔ جب خدا چاہے گا تو یہ بوئی ہوئی چیز اگ جائے گی، پھر بویائی کے بعد پھر کٹا جائے گی۔ ہاں، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم نے تو بیج دانے ڈالے ہیں، پانی دیا ہے، کھاد دیا ہے، ترتیب
اپنی تدبیریں کی ہیں، اور ان تدبیروں پر نتیجہ لانا یہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اس لیے کہا کہ اگر لوگ دشمنیاں کریں گے تو کوئی بات نہیں، ہدایت دینا تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یہ کام کرنے والوں کے لیے ایک تسلی کا بھی سامان ہے، حوصلہ افزائی کا سامان ہے کہ تم اپنی کوشش اپنی شرطوں کے ساتھ کرو۔ یہ حکم ہے کہ تم اپنی کوششیں اپنی شرطوں کے ساتھ کرو، پھر اس کا نتیجہ کہ وہ تو ہمارے ہاتھ میں اللہ کرتے ہیں۔ الا الی اللہ تصیر الامور، یاد رکھو تمام باتوں کے نتائج اللہ کے طرف ہیں، اللہ لائیں گے نتیجے۔ جیسے اللہ حیات دینے کے بعد موت اللہ لاتے ہیں، موت نتیجہ ہوتا ہے، کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، جیسے کوئی کسی کو جلا نہیں سکتا، پیدا نہیں کر سکتا، ایسا کوئی کسی کو مار بھی نہیں سکتا۔ موت اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ اس کا خاتمہ ہے، تو نتائج اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھے ہیں۔ تو نبیوں سے یہ کہا کہ لوگ دشمنیاں کریں گے، لوگ رکاوٹیں کریں گے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کفا بربک ہادیا ونصیرا، کہ اللہ ہدایت دینے کے لیے بھی کافی ہے اور اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور کیا چاہیے کہ ہدایت ہو گئی اور کام میں مدد ہو گئی، یہ کافی ہے، اور کچھ نہیں چاہا جاتا، بلکہ دین کے کام میں بندوں کی خیر خواہی چاہی جاتی ہے۔ کس کام کی خیر خواہی، کس لائن کی خیر خواہی؟ کہ ان کی دنیاوی زندگی کا معیار اونچا ہو جاوے، وہ اچھے کھانے کمانے والے بن جاویں، کہ نہ، یہ معیار کے لیے محنت نہیں ہوتی، بلکہ یہ آخرت والی بن جائیں، اس معیار کے لیے محنت ہوتی ہے۔ نبی ہوتے ہی آخرت والے، ہاں نبی انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، کہ ہم نے نبیوں کو ایک مشغولی کے لیے خاص کیا ہے، وہ دار آخرت والی مشغولی۔ اس مشغولی کے لیے ہم نے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص کیا۔ ہاں دنیا میں رہبری کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، یہاں بہت رہبری کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن نبی اپنی رہبری میں ممتاز ہوتا ہے۔ کس بات میں ممتاز ہوتا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو آخرت کی طرف لے جاتا ہے، کہ اپنی آخرت بنا لو، اپنی آخرت بنا لو، اپنی آخرت بنا لو۔ آخرت برباد ہو گئی تو پھر اصلاح نہیں ہوگی، وہ برباد ہی رہے گی۔ ہاں کہ وہاں اصلاحی کوئی پروگرام نہیں ہے، وہاں تو بھگتنا ہے، بھگتنا ہے۔ اگر بگاڑا ہے تو بھوگ دو، اور بنایا ہے تو پھر خوش و خرم رہو، خوش و خرم رہو، تو بنا کر آئے ہو۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک، کہ تم خوش ہو جاؤ، وہ سودا جو تم نے اللہ سے کیا ہے، اپنے جان مال اللہ پر لگانے کا جو سودا کیا ہے جنت کے بدلے، اس سودے پر خوش ہو جاؤ۔ اس سودے میں کبھی کوئی کھوٹ میں نہیں اترے گا، بلکہ اس کی خیر بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ خیر کے کاموں میں بڑھوتری دیتے ہیں، اور غلط کاموں میں انصاف سے بدلہ دیں گے۔ جتنی بدی ہے اتنا بدلہ ہے، جتنی بدی اتنا بدلہ۔ اور خیر کے کاموں میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خیر کے کاموں میں جو بدلہ دیں گے اللہ، وہ بڑا چڑھا کر دیں گے۔ یہ بشارت ہے، یہ بشارت ہے۔ ہاں کیونکہ دنیا میں خیر کا رواج کم ہے، شر کا رواج زیادہ ہے۔ خیر کے طلبگار تھوڑے ہیں اور شر کے طلبگار زیادہ ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، یہ اللہ کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں۔ ہاں اکثریت تو ان کی ہے جو ان کے خدا سے کٹ کٹا ہوئے، یا دوری ہے یا غفلت ہے۔ ہاں کٹ کٹاؤ ہے، دوری ہے اللہ سے، غفلت، یہ اکثریت ہے۔ اور تھوڑے کہ تھوڑے وہ ہیں جو خدا کی نعمتوں کی، خدا کے اور خدا کے حکموں کی قدردانی کرنے والے، وہ تھوڑے ہی ہیں۔ ہاں یہ شکایت بھی ہے اور ہمارے لیے ایک طرح کی آگاہی ہے کہ آگاہ رہو، شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکارا تھا کہ تو یہاں سے چلا جا، تیرے اوپر لعنت ہے،
تو اس نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگی کہ مجھے قیامت تک کی زندگی مل جائے. تو اللہ بے نیاز ہے. اللہ نے اپنے بے نیازی سے کہہ دیا کہ جا قیامت تک تجھے زندگی. ہاں میرا کیا بگاڑے گا. تب اس نے یہ بات کہی ہے کہ جب مجھ کو دھتکارا گیا ہے تو اب میں تیرے ان بندوں میں ان آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایسی کوشش کروں گا کہ ان کی اکثریت تیری ناشکری پر رہے گی. اللہ تجدو اکثرہم شاکرین، یہ اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ان کی اکثریت ایسی ہوگی کہ وہ شکر گزار نہیں ہوگی. ہاں نعمتوں کے جواب میں غافل ہو جائیں گے اور حکموں کے جواب میں نافرمان ہو جائیں گے، کیونکہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آیا کرتی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا سو گئے بیٹھے بیٹھے؟ سونا نہیں. تو اللہ کی طرف سے دو چیزیں آتی ہیں. ایک نعمتیں آتی ہیں، ہر سانس نعمت ہے. اندر آوے تو باہر آوے تو ہمارے اوپر ایک تو نعمتوں کا بہت بڑا غلبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے اپنے بندوں کو ڈھانپ دیا. دوسری چیز ہماری طرف آتی ہے، اللہ کے احکام آتے. ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھ لی، اب عشاء کی نماز کا حکم آئے گا کہ عشاء پڑھو. جی ہاں عشاء پڑھیں گے، پھر فجر کا حکم آئے گا. ہر حال کے حکم آیا کرتے ہیں. تو بندوں کی طرف دو چیزیں آتی ہیں، ایک نعمتیں آتی ہیں اور ایک اپنے احکامات آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد دعا مانگتے تھے ان دو چیزوں کی وجہ سے. نمازوں کے بعد یہ دعا ہوتی تھی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ سنت دعا ہے، یہ دعا ہمارے ہر بھائی کو یاد ہونی چاہیے اور نماز کے بعد مانگنی چاہیے. ہاں اس کی ہم کو رہبری کی گئی ہے، یہ دعا یاد کرو اور اس کو اللہ سے مانگا کرو. یہ بڑی زبردست دعا ہے. جی ہاں اور بندے کا مطلب دعا کا قبول ہونا، یہ وہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے اور اللہ اس کو دیتے رہتے ہیں. یہ اس کی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ وہ مانگا کرے، خدا دیا کرے. وہ محروم وہ ہے، نہ وہ مانگے نہ خدا دے. یہ محرومی ہے. اس سے اپنے آپ کو ہر ایک بچاوے کہ محروم والے راستے پر نہیں جانا ہے. مانگنا ہے اور لینا ہے، کیونکہ دینے والا ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. اللہ دینے والا ہے، کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے. اللہ روک دے گا، کوئی نہیں دے گا. اللہ دینے کا فیصلہ کرے گا، کوئی نہیں روک سکے گا. یہ سکھایا ہے ہم کو، یہ یقین. اس لیے یہ دعا سکھائی تھی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ میری مدد کر، میرا ہاتھ بٹا اعانت، میری مدد کر، میرا ہاتھ بٹا. کس کام میں؟ کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بنوں. میں ذکر کرنے والا بنوں. ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ تسبیح پڑھنا، تلاوت کرنا وہ بھی ہے، انکار نہیں ہے اس سے. وہ ذکر کی ایک قسم زبانی ذکر کہلاتا ہے. نماز کے تسبیح پڑھے، تلاوت کرے، توبہ کرے، استغفار کرے زبان سے، یہ زبانی، یہ بھی ذکر ہے. اصل مراد ذکر سے یہ ہے کہ مجھے تیری اطاعت کرنے والا بنا. اس لیے آدمی جتنی اطاعت میں ہوتا ہے اتنا وہ ذاکر مانا جاتا ہے. کل مطیع ذاکر، ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے، چاہے زبان سے ذکر نہ ہو، لیکن ہاتھ پیر سے، جان مال سے جو جو اطاعت کی جائے گی وہ ذکر میں شامل ہے. وہ ذاکر ہے. ذکر قولی، ذکر فعلی زبان سے ہو ذکر قولی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ذکر فعلی ہے. پانچوں نمازیں بھی اللہ کا ذکر ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. جی ہاں تو یہ ذکر اطاعت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں
کہ رب اعنی علی ذکرک، اے اللہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر کہ میں تیرا ذاکر یعنی اطاعت کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ اطاعت کا تعلق احکام سے ہوتا ہے، اطاعت کا تعلق احکام سے ہوتا ہے کہ ہماری طرف حکم آئیں گے کرنے کے بچنے کے، دونوں قسم کے حکم آتے کہ یہ کرو، اس سے بچو، اس کو زیادہ کرو، اس کو کم کرو، اللہ کے حقوق میں بھی اور بندوں کے حقوق میں بھی ہماری طرف احکام آتے ہیں۔ تو ان حکموں کے بارے میں یہ دعا مانگی کہ میں ان حکموں کی ادائیگی میں غافل نہ بنوں بلکہ ذاکر بنوں۔ کیونکہ دعوت محنت اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم حکموں کے بارے میں غافل نہ بنیں بلکہ حکموں کے ذاکر بنے، حکموں کو یاد رکھنے والے بنے، اس کی ادا کرنے والے بنے، اس کی تبلیغ کرنے والے بنے۔ یہ حکم ہے یہ کرو، یہ حکم ہے اس کو سیکھو، کہ اس کی دعوت دو، اس کی تبلیغ کرو، اس کی تعلیم کرو، یہ سب ذکر میں شامل ہے، اطاعت میں۔ تو یہ کہا کہ مجھے توفیق دے، میری مدد کر تیرا ذکر کرنے پر، تاکہ جو جو حکم میرے اوپر آوے کرنے کے بچنے کے تھوڑا زیادہ، میں اس میں غافل نہ رہوں۔ تو ایک چیز جو بندوں کی طرف اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ اللہ کے احکام آتے ہیں، رات کے احکام بھی ہیں، دن کے احکام بھی ہیں، ہر حال کے حکم ہوتے ہیں۔ جس حال کا جو حکم ہو وہ حکم اس حال میں پورا کیا جائے گا، رات کے حکموں کو رات میں پورا کیا جائے گا، دن کے حکموں کو دن میں پورا کیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کے رات کے ہیں اگر کوئی اس کو چھوڑ کے دن میں پورے کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، دن میں جو حکم ہے وہ اس کو چھوڑ کے رات میں قبول کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ اطاعت کے خلاف ہے۔ اطاعت میں یقین بھی ضروری ہے اور اطاعت میں ترتیب بھی ضروری ہے۔ یقین ہو کہ یہ حق ہے اس لیے اس کو کرنا ہے، یہ باطل ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے، یہ تو یقین میں آتا ہے، اور پھر اس کی ادائیگی میں ہے کہ یہ بات ہے تو پھر ہمیں اس کو کرنا ہے، کیوں کہ یہ کرنے کے لیے آئے اور یہ بچنے کے لیے آئے ہیں، یہ احکام بچنے کے لیے آئے ہیں تو اس سے بچنا ہے۔ دونوں قسم کے حکم آتے ہیں، اس کو حکم امتثالی اور امتناعی کہتے ہیں کہ ادا کرنے کے لیے، بجا لانے کے لیے، اور ایک بچنے کے لیے۔ تو اطاعت اس وقت پوری ہوتی ہے جبکہ صحیح یقین کے ساتھ کرنے کے حکموں کو کرے، بچنے کے حکموں سے بچے، تو اس کو اطاعت کہتے ہیں، اور اطاعت اصل سبق ہے دین میں، اطاعت اصل سبق ہے۔ اطاعت یعنی حکم مان کر، بات مان کر اپنی زندگی گزارنا۔ اسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو، یہ کہا کہ سنو اور مانو، پہلے تو سنو سمجھو اور سن سمجھ کر پھر اپنی طاقت اس پر لگاؤ، جانی طاقت ہے تو جانی طاقت لگاؤ، مالی طاقت کا حکم ہے تو مالی طاقت لگاؤ، اس سے اطاعت قائم ہوتی ہے۔ تو یہ دعا مانگی، تو میں نے کہا اللہ کی طرف سے ہمارے پاس حکم آتے ہیں اور نعمتیں آتی ہیں۔ حکموں کے بارے میں تو اطاعت کا حکم دیا کہ مجھ کو ذاکر بنا، غافل نہ رہنا، اور نعمتوں کے بارے میں کہ نعمتوں کے بارے میں مجھے شاکر بنا تاکہ میں نعمتوں میں شکر گزار رہوں۔ اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ شاکر بنوں نعمتوں میں، کہ نعمت کی بھی قدر کروں اور نعمت دینے والی کی بھی قدر کروں، اور جس کام میں نعمت لگانے کے لیے کہا ہے اس کا بھی اہتمام کروں۔ کہ شکر کا یہ مطلب ہے کہ زبان سے بھی شکر کرے، عمل سے بھی شکر کرے، کہ زبان سے شکر کے کلمات کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شکر کے کلمات بھی سکھائے ہیں، الحمدللہ الذی یطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ کھانا کھا کے یہ شکر کے کلمات کہلاتے ہیں کہ زبان سے شکر کی ادائیگی، اور دل سے شکر کی ادائیگی، کہ دل سے یہ سمجھے کہ میرے اللہ نے میرے اوپر بغیر مانگے احسان کیا، کیونکہ اللہ اپنی نعمت دینے میں
ایک تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے کہ کوئی مانگے تو دوں، جیسے سخی ہوتا ہے تو سخی مانگنے پر دے دیتا ہے. اللہ سخی نہیں، اللہ تو کریم ہے کہ کرم سخاوت سے بھی آگے ہے، کہ وہ مانگنے کا انتظار نہیں کرتے. کوئی مانگے تو اس کو بھی دے، نہ مانگے تو اس کو بھی دے. اللہ کو مانے اس کو بھی دے، اللہ کو نہ مانے اس کو بھی دے. کیوں کہ کرم ہے، بخشش ہے بندوں کے لیے. بندے فقیر پیدا کیے، بندے محتاج پیدا کیے گئے ہیں، تو ان کی محتاجی پر کون کرم کرے گا، کون مدد کرے گا؟ اللہ، کہ وہ اس کا رب ہے. تو رب ہونے کے ناطے سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بندوں کی طرف چلاتے ہیں، چاہے وہ اس کا حقدار ہو یا ناحق ہو. اللہ کو مانتا نہیں اور اللہ ان کو مال دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، عزت دیتا ہے. ہاں جی ہاں، یہ نہیں کہ حقدار ہے اس لیے تو کہ نہیں، کرم سے دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نعمت میری طرف آوے تو مجھے تو شکر گزار بنا، ہاں، اور حکم آوے تو مجھے ذکر یعنی اطاعت کرنے والا بنا. نعمتیں آوے تو شکر کرنے والا بنا. یہ دعا کا مطلب ہے اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت. اور آخر میں ایک عام چیز مانگی کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیری عبادت اچھی سے اچھی طریقے سے کروں. حسن عبادت ہے کہ میں تیری عبادت اچھی سے اچھی طریقے سے کروں، ایسا مجھے بنا دے. کیونکہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. عبادت کے لیے اللہ نے جناتوں کو پیدا کیا، پھر انسانوں کو پیدا کیا، اور اس کا اعلان کر دیا کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ان کی روزی، ان کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے. وہ روزی بھی دیں گے، زندگی بھی دیں گے، تندرستی بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے. ان کے ذمہ عبادت ہے، تو ذمہ داری بھی بتائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے کہ نعمتیں آ رہی ہے تو شکر گزار بنے، حکم آ رہے ہیں تو ذکر کرنے والے یعنی اطاعت کرنے والے بنے. یہ صحیح زندگی کہلاتی ہے، یہ زندگی صحیح کہلاتی ہے کہ نعمتیں آئی کہ شکر گزار ہوئے، حکم آئے، احکامات آئے کہ اس کی تابع داری کرنے والے بنے. جب یہ دو باتیں ہوتی ہیں تو اللہ کے دو انعام ملیں گے. ایک انعام یہ ملے گا کہ شکر گزاری کی طرف سے نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی. شکر گزاری کی وجہ سے نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی، نعمتیں بڑھیں گی. اور اطاعت کرنے کی وجہ سے ہدایت بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ ہدایت کا دروازہ اطاعت ہے. اطاعت نہیں ہوگی، معصیت اور نافرمانی ہوگی تو ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت ملے گی اپنے آپ کو حکموں کو تابع کرتے ہوئے چلے جاؤ. انفرادی حکم ہے، اجتماعی حکم ہے، مالی حکم ہے، جانی حکم ہے، ہاں، کہ ان کو پورے کرتے چلے جاؤ. تو یہ اطاعت ہوئی کہ اطاعت پر اللہ صحیح راستے پر زندگیاں ڈال دیں گے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ نبی کے راستے کی اطاعت کرو گے تو نبی والی راہ پالو گے. یہ کہا، یہ طریقہ کار بتایا ہے ہمیں زندگی گزارنے کا. اللہ نے یہ طریقہ کار بتایا ہے کہ نعمتوں کو بھی دیکھنا ہے، حکموں کو بھی دیکھنا ہے. ہاں، نعمتوں کو اس لیے دیکھنا ہے کہ اس میں شکر گزار بنے. یوں تو ہر آدمی کو نعمت کا شوق ہوتا ہے، مال ہو، اولاد ہو، تندرستی ہو، عزت ہو، یہ نعمتیں ہوتی ہیں. اس کا ہر آدمی طلبگار ہوتا ہے، اس کی ذاتی کے طلب میں رہتا ہے کہ یہ نعمتیں بڑھیں. ہاں تو ٹھیک ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ اس کے شکر گزار بندے بنو. ہاں، اس کے شکر گزار بندے بنو. شکر ایمان کا تحفہ ہے. کافر کی زندگی میں شکر نہیں ہوتا کیونکہ وہ کفر میں ملوث ہے. کفر شکر کی ضد ہے. کفر یہ شکر کی ضد ہے. جیسے نیند اور جاگنا ہے، ایسے کفر جو ہے وہ شکر کی ضد ہے کہ اس میں کفر ہوگا کہ شکر نہیں ہوگا اس کے پاس. ہاں،
اللہ کو کفر کے ساتھ عداوت ہے. کیا ہے؟ کفر کے ساتھ اللہ کو عداوت ہے. ان اللہ عدو للکافرین نے کہا کہ کفر ہے کہ وہ اللہ سے دشمنی ہے، ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، کہ اللہ اپنے بندوں کے کفر پر بالکل راضی نہیں ہے. ایک کفر عقیدے کا ہوتا ہے کہ اللہ کو نہ مانے، آخرت کو نہ مانے، نبی کو نہ مانے، یہ کفر عقیدی ہے. اور ایک کفران نعمت ہوتا ہے کہ اللہ کے نعمتوں میں شکر گزار نہ بنے بلکہ ناشکرہ بنے. یہ بھی پسند نہیں ہے، یہ بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ ایمان دیا ہے اس وجہ سے تاکہ اللہ کا شاکر ذاکر بندہ بنے. ہم کو جو ایمان ملا ہے تو ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. جس آدمی کو مال ملتا ہے تو مال کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مال کو تجارت میں، زراعت میں لگاؤ تاکہ یہ بڑھے. ہاں، مال کا یہ تقاضا ہوتا ہے، کوئی سمجھے کہ نہ سمجھے، مانے نہ مانے، لیکن یہ کہ اس کو تجارت میں، زراعت میں لگاؤ تاکہ یہ بڑھے، نہیں تو یہ خود کھا جائے گا اس کو. ایسے ہی میرے دوستو، اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، اپنے ایمان کی ترقی کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو اطاعت کا راستہ دیا ہے کہ جب تمہیں ایمان ملا ہے تو اپنی زندگی اطاعت پر لاؤ. ہاں، تمام نبیوں کی دعوت اطاعت کے لیے ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جب کبھی روئے زمین پر کوئی پیغمبر بھیجا ہے، اللہ کہتے ہیں، تو اس کا مقصد اس کے بعثت سے یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے میں اللہ کی اطاعت کرے، اور یہ اطاعت نبی سکھائے گا. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری پیدا ہو گئی ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی بنے. کہ نبی کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، کوئی فرق نہیں ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. کہ جیسے رسول کی تابعداری کی، اس نے اللہ کی تابعداری کی. اس میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ رسول اپنی عبادت کا حکم نہیں دے گا کہ میری عبادت کرو، کہ نہ، عبادت اللہ کی ہوگی، اطاعت اللہ کی ہوگی، راستہ نبی کا ہوگا. اس لیے رسول کی اطاعت کی جاتی ہے راستہ پانے کے لیے، اور اللہ کی اطاعت کا تو حق ہی اللہ کا حق ہی ہمارے اوپر کہ ہماری زندگی اطاعت والی بنے. اور اطاعت کو صحیح کرنے کے لیے، کہ اطاعت کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو علم دین دیا. جس کے پاس جتنا علم دین ہوگا اتنی اس کی اطاعت صحیح ہوگی. علم دین نہیں ہوگا کوئی اطاعت صحیح نہیں کرے گا. وہ ایسا ہے جیسے آنکھیں نہیں ہے. کسی کی آنکھیں نہیں ہیں تو وہ صحیح راستہ نہیں پا سکتا، اس کو کسی کی ضرورت پڑے گی. جی ہاں، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ ایسا جو ہے نابینا ہے، تو نابینا کو کسی ہاتھ پکڑنے والے کی، انگلی پکڑنے والے کی ضرورت پڑے گی. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ انہیں گھڑی کی رحمت کرے، کہ تمام دنیا کا انسان نابینا ہے. کیا ہے؟ ہاں، دنیا کے حاکم، دنیا کے تاجر، دنیا کے زمیندار، دنیا کے عہدیدار، دنیا کی اکثریت، دنیا کی اقلیت، یہ نابینا ہے. اور بینا کون ہے؟ کہ بینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دیکھنے والا، آنکھوں والا، وہ کون ہے؟ کہ وہ اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو اللہ نے وہ نور دیا ہے کہ جس سے انسانیت کو آپ صحیح راستے پر لے جاتے. ہاں، یہ نور دو قسم کا ہوتا ہے. ایک نور قرآن کریم ہے. قرآن کریم یہ اللہ کا علم ہے، اور ایسا اللہ کا علم ہے جو قیامت تک رہے گا، مٹے گا نہیں. جیسے دوسری کتابیں مٹ گئی، پہلی کتابیں مٹ گئی، بدل گئی، یہ نہیں مٹے گی. یہ محکم ہے، پکی ہے، یہ رہے گی.
اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا ایک نقطے کا بھی. ہاں یہ علم دیا ہے اور یہ علم محفوظ رہے گا. اسی علم کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے گی کہ یہ علم سیکھو، یہ علم سیکھو جو اللہ نے اتارا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھاوے. تو قرآن یہ نور کی شکل ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کھلا ہوا نور اتار دیا ہے. قرآن کریم نور ہے، ہدایت کا نور ہے، ہدایت کا نور ہے. کہ اس کے اندر نور ہدایت ہے. کہ سخت دلوں کے لیے اور اندھے دلوں کے لیے، دلوں کو نرم کرنے والا بھی ہے یہ اور دلوں کو روشنی دینے والا بھی ہے. قبر میں نور ہے، یہاں قبر میں نور ہے کیونکہ قرآن شریف پڑھ رہا تھا. تو نور ہدایت ہے یہ علم، تاکہ اطاعت صحیح ہو جائے. بغیر علم کے اطاعت صحیح نہ ہوگی، بغیر علم کے عبادت بھی صحیح نہ ہوگی، بغیر علم کے دوسروں کے حقوق بھی نہیں ادا ہوں گے. ہاں ہماری دعوت میں علم و ذکر رکھا گیا ہے، اس کو بیچارے کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. ہاں اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ اس کا کیا تقاضا ہے. حالانکہ پہلا کلمہ ہے یعنی ایمان ہے، دوسرا عبادت ہے، تیسرا علم و ذکر ہے. تیسرا علم و ذکر ہے کہ ہماری دعوت علم والی ہے، ہماری دعوت ذکر والی ہے. ہاں خالی دورہ کرنے کا نام نہیں ہے کہ میں زمین میں دورہ کروں، ایسا نہیں ہے. یہ دورہ تو تمام تحریک والے کرتے ہیں. جتنی تحریکیں دنیا میں چلتی ہیں ان کے دورے ہوتے ہیں، وہ نکلتے ہیں اپنے اپنے کاموں کے لیے، جیسے ہم اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں. ہاں آج سے نہیں پہلے سے ہاں اپنی تحریک کے لیے دورے ہوتے ہیں، اپنی تحریک کے لیے نکلنا ہوتا ہے. ہاں نبیوں کے مقابلے میں لوگ دورے کرتے تھے، یہود دورے کرتے تھے حضور کے مقابلے میں، اور دورہ کر کے مشرکین کے پاس جاتے تھے کہ دیکھو تمہیں یہ کرنا ہے، نبی کے مخالفت میں یہ کرنا ہے. ہاں اللہ نے فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، کہ نافرمانوں کا شہروں میں دورہ کرنا یہ تمہیں دھوکے میں ڈالے، ان سے کچھ نہیں ہوگا. تو دورے ہر ایک کے ہوتے ہیں، ہمارے دورے میں فرق ہے کہ ہمارا دورہ اور ہمارا پھرنا یہ ایمان کو زندگیوں میں لانے کے لیے ہے، کہ زندگی میں ایمان ترقی کرے، یعنی اللہ کا تعلق بڑھے. ایمان ترقی کرنے کا مطلب یہ ہے آدمی تجارت میں بڑھتا ہے، زمینداری میں بڑھتا ہے، اس کی آمدنی بڑھتی ہے. ایسے ہی میرے دوستوں ایمان کی ترقی میں اللہ کا تعلق بڑھے، یعنی اللہ کا خوف پیدا ہو. جی ہاں ایمان بنانا، دعوت میں ایمان بنانا کہ اللہ کا خوف پیدا ہو. کیوں کہ دین میں اللہ کا خوف مطلوب ہے. خوف جتنا ہوگا اتنی اطاعت آسان ہوگی، جتنا ڈر ہوگا اتنا پابند ہوگا. ڈر نہیں تو پابندی نہیں، ڈر نہیں تو پابندی نہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ڈر مانگتے تھے، یعنی ایمان بنانے کے لیے ڈر مانگنا. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، اے اللہ مجھے اپنا ڈر دے. مجھے اپنا ڈر دے. ایک ڈر ہوتا ہے کسی دشمن سے، کسی موذی جانور سے، وہ ڈر نہیں، وہ ڈر نہیں، بلکہ یہاں وہ ڈر ہے کہ ایسا ڈر نصیب ہو جاوے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت سے بچاوے. یہ ڈر تو جان بچانے کے لیے ہوتا ہے کہ سانپ کا ڈر ہے، آگ کا ڈر ہے، تاکہ جان بچ جاوے. یہ ڈر الگ ہے. یہ ڈر وہ ہے جو نافرمانی سے بچاوے، یہ وہ ڈر ہے جو جان بچاوے.
تو جان تو ہر ایک بچاوے گا، اپنے مومن ہو تو غیر مومن ہو تو سانپ سے بھاگے گا، آگ سے بچے گا، پانی سے بچے گا، یہ تو ان کی طبیعتوں میں ہے یہ. اس لیے یہ خوف نہیں مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بچانے کا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وہ خوف مانگا ہے کہ جس سے ذمہ داریاں پوری ہو جاوے. اس کو خشیت کہتے ہیں. یہ ہم کو سکھایا ہے کہ ہمارے کام کرنے والے اللہ سے وہ ڈر مانگیں کہ جس کے وجہ سے وہ اللہ کی تابعداری میں آگے بڑھ جائیں. ہاں، اپنی ذمہ داریوں میں آگے بڑھیں ڈر کر کے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. اے اللہ مجھے اپنا خوف اتنا دے کہ یہ تیرا خوف مجھے نافرمانی تک جانے نہ دے بلکہ اطاعت میں آگے بڑھاوے. یہ صفتیں ہیں جو اس کام میں پیدا کی جاتی ہے کہ اللہ کا ڈر بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ اپنا ڈر دیتے ہیں. والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم. جو کہا کہ جو ہدایت کے اوپر اور صحیح راستے پر بتکلف چلیں گے، صحیح چلیں گے، اللہ ان کو رہبری بھی دے گا اور اللہ ان کے دلوں میں اپنا ڈر بھی دے گا. یہ وعدے ہیں، ان وعدوں کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنی ہے. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں کہ اللہ کے وعدوں کو سامنے رکھ کر، اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر اطاعت کرنی ہے. اللہ کے وعدوں کو سامنے رکھ کر یقین کرنا ہے کہ ہم یہ اطاعت کریں گے، اس پر خدا یہ کرے گا. کہ مسلمان کے دل میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ایک وعدوں پر یقین بھی ہوتا ہے اور حکموں کے ساتھ اطاعت بھی ہوتی ہے. اس سے بنتا ہے دین، اس سے بنتا ہے دین. منافق جو ہوتے تھے ان کو اللہ کی بات پر یقین نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے تھے یہ دھوکے کی بات ہے. اگر ایسا ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ دھوکہ نہیں، کہ یہ سب بھوکے مرتے ہیں. اگر یہ اللہ کے پیارے ہوتے تو اللہ ان کو کھانا کھلاتا. ہاں، یہ کہتے تھے. صحابہ کی تنگی پر یہ دیکھتے کہ تنگی میں ہے کہ اگر اللہ راضی ہوتا تو ان کو کھانا کھلاتا. تو یہ غلط بات ہے. کھانا کھلانا الگ چیز ہے. ہماری بات ہے زندگی کی ذمہ داریوں کی بات، کہ ہماری زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہے. ہاں، کھانے پینے کی نہیں. وہ تو اللہ نے جتنا لکھا ہے رزق اتنا ملے گا. جس طرح جتنی زندگی لکھی ہے اتنی زندگی ملے گی، جتنی روزی لکھی ہے اتنا روزی ملے گی. کہ حدیثوں میں اس لیے روزی طلب کرنے میں کوئی گنہگار نہ بنے کہ حلال سے نہیں ہو تو حرام سے لے لو، کہ نہیں باز میں لو پھر طلب روزی کے تلاش میں اچھا طریقہ اختیار کرو. کہ یہ تو بات کی بات. تو ہماری ذمہ داری یہاں ذمہ داریوں کی بات ہے. ذمہ داریوں کی بات ہے کہ دین میرے بھائیوں ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے. کیوں کہ اس کے بعد بدلہ ملے گا. تو بدلہ مفت میں نہیں ملتا بلکہ کسی چیز کے بدل میں بدلہ ملتا ہے. آپ مال دیں گے تو دکان والا سودا دے گا. کیوں؟ آپ نے مال دیا ہے، پیسے دیے ہیں تو وہ سودا دے گا. ہاں، یہی معاملہ ہمارا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں. ان ذمہ داریوں کا پورا ہونا اس کے پیچھے بدلہ ہے. اس بدلے کی توقع میں، اس بدلے کی امید میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے. ویسے اگر اللہ بدلہ نہ بھی دے تو بھی اللہ کا حق ہے کہ اپنے بندوں سے کام لے، کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے. ہمارا تو کچھ ہے نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے. لیکن اللہ اپنے کرم سے وعدے کیے ہیں، وعدے کیے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، تاکہ وعدوں کے شوق میں کام کرے. ہاں، ایمان والا اللہ کے وعدوں کے شوق میں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اس لیے ہم یہ کریں گے تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے. تو اللہ کے وعدوں میں کام کرنا، اللہ کے وعدوں میں ذمہ داریوں کو پورا کرنا، یہ صحیح اطاعت کہلاتی ہے. اس لیے اللہ نے اپنے وعدوں کا بھی ذکر کیا ہے اور ذمہ داریوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر تم ذمہ داری پوری کرو گے تو ہم یہ کریں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو ہم تمہارے مددگار بنیں گے. دو طرف سے، کچھ تمہیں کرنا ہے، کچھ اللہ کو کرنا ہے. کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. ہاں، اللہ کو کیا کرنا ہے
کہ اللہ کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. جی ہاں، جنت کا وعدہ ہے، جہنم سے نجات کا وعدہ ہے، عزت کا وعدہ ہے، روزی کا وعدہ ہے، اطمینان قلب کا وعدہ ہے کہ دلوں میں اطمینان دیں گے، لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کریں گے، وغیرہ سب وعدے ہیں. ان وعدوں کا تعلق ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے ساتھ ہے. اس لیے ہماری زندگی میرے دوستو ذمہ داریوں کی ہے. یہ ذمہ داری نا مختلف قسم کی ہے. ایک قسم ذمہ داری کی ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناویں. یہ پہلی ذمہ داری ہے. یہ پہلی ذمہ داری ہے. جیسے ہر آدمی اپنے آپ کو تندرست رکھنا چاہتا ہے کہ میں تندرست رہوں، میں خوشحال رہوں، میں بال بچوں والا رہوں. یہ سب چاہتے نہیں چاہتے؟ ہاں، ہر آدمی کی یہ چاہت ہوتی ہے. ایسے ہی یہ پہلی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤں. ہاں، یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ. اپنے ایمان میں اتنی قوت پیدا کرو کہ وہ حرام سے بچائے. اپنے ایمان میں اتنی قوت پیدا کرو کہ وہ فرائض کا ادا کراوے. اپنے ایمان میں اتنی قوت پیدا کرو کہ دوسروں کے حقوق ادا کراوے. اپنے ایمان میں اتنی قوت پیدا کرو کہ آخرت کے لیے تیاری کرنے والے بن جائے. یہ چیزیں نبیوں میں ہوتی تھی. یہ چیزیں نبیوں میں ہوتی تھی کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ کہ ایمان ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے فرائض ادا کراوے. کہ اللہ نے ہم پر یہ چیزیں فرض کی ہے تو اللہ کے فرائض ایمانی قوت سے ادا ہوتے ہیں. اگر ایمان میں قوت نہیں ہے، ایمان کمزور ہے، تو فرائض میں کوتاہی ہوگی. اذان بھی سنیں گے اور نماز میں نہیں آئیں گے. ہاں، مال بھی ہوگا اور زکوٰۃ حساب سے نہیں دیں گے. جی ہاں، فرائض میں کوتاہی یہ دلیل ہے کہ ایمان میں کمی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرائض اس وقت نازل کیے ہیں جب مسلمانوں میں ایمان آیا. ہاں، ان کو ایمان پر چلایا، ایمان کی محنت پر چلایا، پھر حلال کے، حرام کے، فرائض کے حکم آئے. پہلے نماز آ گئی تھی کیونکہ نماز میں یہ طاقت ہے. نماز میں اور ایمان میں یہ طاقت ہے، اس لیے نماز آ گئی. کہ جب جو ان میں ایمانی طاقت آئی، احکام آئی. آج بھی یہی بات ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کے ذمہ دار ہیں. ان حکموں کو پورا کرنے کے لیے ایمانی طاقت پیدا کرنی ہے. یہ نفر سفر فقط نفر سفر نہیں ہے، بلکہ یہ ایمانی طاقت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو اللہ نے ہم کو اس زمان میں دیا ہے. کہ اس سے ہمیں ایمان بنانا ہے، اللہ کا تعلق ایسا پیدا کرنا ہے جو اللہ کی اطاعت پر لے جاوے. اللہ کا تعلق ایسا پیدا کرنا ہے جو اللہ کے حرام سے بچاوے. اللہ کا تعلق ایسا پیدا کرنا ہے کہ اللہ جن جن کے حقوق بتاوے ان کے حقوق ادا کرے. اس سے بنے گی زندگی صحیح، اس سے زندگی بنے گی صحیح. ورنہ رسم ہوگی، آنا جانا ہوگا. تو ہم کو صرف آنے جانے کے لیے نہیں کہا ہے کہ بھائی نکلو واپس آؤ، واپسی کے بعد سنو. کہ یہ تو طریقہ کار ہے، یہ تو طریقہ کار ہے. طریقہ کار کو تو اپنانا پڑتا ہے مقصد کار کے لیے. کسی بھی کام میں طریقہ کار مطلوب نہیں ہوتا، بلکہ طریقہ کار اس لیے مطلوب ہوتا ہے کہ وہ مقصد کار پر لے جائے گا. ہاں، مقصد کار پر لے جائے گا. مقصد کیا ہے؟ تو جتنی محنتیں ہیں میرے دوستوں اس کو طریقہ کار کہتے ہیں. یہ کام کا طریقہ. کھیتی والے جانوروں سے بھی کھیتی کرتے ہیں، ٹریکٹروں سے بھی کھیتی کرتے ہیں، مشینوں سے بھی کھیتی کرتے ہیں. کیونکہ ٹریکٹروں سے کھیتی کرنا، جانوروں سے کھیتی کرنا یہ طریقہ کار ہے. جس کو جس میں سہولت ہے وہ کرتے ہیں. اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اصل مقصد زمین سے پیداوار لینی ہے. اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ بولو. زمین سے پیداوار لینی ہے. گندم کی زمین ہے تو گندم لینا ہے، چاول کی زمین ہے تو چاول لینے ہیں، تل کی زمین ہے تو تل لینے ہیں. یہ اصل مقصود ہے. ہاں، بوجائی کے بعد کٹائی. ایسے میرے دوستوں دین میں جو محنتیں ہوتی ہیں وہ اصل مقصد کے لیے ہوتی ہے. کہ مقصد کیا ہے؟ کہ مقصد جو ہے
وہ اللہ کے حکموں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے. یہ اصل مقصد ہے ہماری دعوت کا، کہ اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں، حقوق ادا کرنے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے. علم و ذکر کی یہی غرض ہے، علم و ذکر کی یہی غرض ہے کہ میرے پاس آپ کے پاس ایسا علم آوے. کیسا علم آوے؟ کہ دو قسم کا علم آوے. ایک علم آوے ہمارے پاس فضائل کا، فضائل کا علم اللہ نے اتارا ہے کہ فضائل کا علم اگر مسلمان سیکھے گا تو اس کو اللہ کے حکموں پر چلنے کا شوق پیدا ہوگا اور نافرمانی سے خوف پیدا ہوگا. جی ہاں، یہ دو کیفیتیں ضروری ہیں اطاعت کے لیے. اللہ کی اطاعت کے لیے، رسول کی تابعداری کے لیے دو کیفیتیں ضروری ہیں کہ شوق پیدا ہو، خوف پیدا ہو. جیسے دنیا کے معاملے میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ہر تاجر کو اپنی تجارت میں نفع کا شوق اور کھوٹ کا خطرہ، کھوٹ کا خوف، کھوٹ نہ آوے، خسارہ نہ آوے. ایسے ہی ہر انسان اپنی زندگی کا تاجر ہے. حدیثوں میں جیسے دکان والا اپنے مال کا تاجر ہے، وہ مال کو نفع نقصان کی رعایت کے ساتھ بیچتا ہے. ایسے ہر انسان، اس کو جو اللہ نے زندگی دی ہے وہ اس کا سرمایہ ہے، اس میں وہ تجارت کرے گا، اپنی زندگی لگائے گا، اپنی زندگی. یہ ہم کو سبق دیا ہے کہ کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها وموتقها. کل الناس یغدو فبائع نفسه وموبقها وموتقها. کہ ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی زندگی لگاتا ہے، پھر اپنی زندگی لگا کر یا تو اپنی ہلاکت کا سامان کرے گا یا اپنی کامیابی کا سامان کرے گا. یہ باتیں خوب سمجھنی ہے. اللہ نے عقل دی ہے کہ میں اپنی بربادی کا سامان کر رہا ہوں یا اپنی آبادی کا سامان کر رہا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کا سامان کر رہا ہوں یا اللہ کو میرے اوپر غضبناک کرنے کا سامان کر رہا ہوں. ہاں، دعوت اسی کی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والا سامان لینا ہے، ناراض کرنے والا سامان نہیں ہے. کہ اللہ کا ناراض ہونا بہت سخت بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز اور ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کا غضبناک ہونا، کہ وہ ناقابل برداشت ہے. ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، کہ جس پر میرا غضب نازل ہو، اللہ کہ وہ تو کام سے گیا. جی ہاں، جن قوموں پر اللہ کے غضب نازل ہوئے کہ اللہ نے ان کے کمر توڑ دی، اب قیامت تک نہیں اٹھیں گے. ہاں، کیوں؟ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا. فرعون کے قصے ہیں، قارون کے قصے ہیں، سمود کے قصے ہیں، عاد کے قصے ہیں. یہ سب قصے قرآن کریم میں وہ لوگوں جن پر اللہ کا غضب ظاہر ہوا. ان کی کمر توڑ دی. اللہ نے طاقتور تھے کہ ہم نے ان کی کمر توڑی. تو کم قسم نہ کہ کتنے من قریتین، کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کی کمر توڑی. اللہ کرتے تو جانور کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، وہ اٹھ نہیں پاتا. ہم نے ان کی کمریں توڑ دی ہے، اب یہ اٹھیں گے نہیں قیامت تک. یہ کیوں؟ یہ اللہ کے غضب کا سبب بنے ہوئے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام یہ سمجھا رہے تھے کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز وہ اللہ کا غضب ہے. ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، کہ جس پر میرا غصہ اترا وہ تو کام سے گیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوستو، ہم کو غضب کے راستے سے نکال کر کے دوسرا راستہ دیا ہے، رحمت کا راستہ دیا. رحمت کا راستہ دین کا راستہ ہوتا ہے، رحمت کا راستہ اطاعت کا راستہ ہوتا ہے، رحمت کا راستہ قربانی کا راستہ ہوتا ہے. ہاں، خواہشوں کے راستے میں وہ یہ بات نہیں ہوتی. خواہشوں پر زندگی گزرے، خواہشوں پر زندگی گزرے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، خواہشیں پوری ہوگی پھر کچھ نہیں ہے. رب شہوت تورث حزنا طویلا، علماء نے لکھا کہ رب شہوت تورث حزنا طویلا، کہ بعض خواہشیں ایسے ہوتی ہے
کہ لمبی پریشانیوں کا ذریعہ بن جاتی ہے. تھوڑی دیر تو خواہش ہوئی اور لمبی پریشانی کا شکار ہو گیا. اس لیے ہم کو خواہشات والا راستہ نہیں دیا ہے بلکہ ہم کو قربانی والا راستہ دیا. اور قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو حکموں کے لیے دبانا، قربان کرنا. جب خواہشیں قربان ہوگی تو اس حکم کے پورا کرنے میں نور آئے گا. ہاں نور ہے، جیسے تیل جلتا ہے تو نور آتا ہے، چراغ جلتا ہے، نیچے تیل ہے وہ جلتا ہے. ہاں بتی بنائی ہے تو وہ تیل جلتا ہے، اوپر روشنی آتی. ایسے آدمی کی خواہشیں اللہ کے حکم پر قربان ہوتی ہے تو اندر نور ہدایت بنتا ہے، دلوں میں نور ہدایت آتا ہے. قربانیوں کی وجہ سے، حکموں کے پورا کرنے کی وجہ سے، اخلاص اور تقوی کی وجہ سے. ہاں منافق میں نہیں ہوتا، منافق میں ریاکاری ہوتی ہے. وہ دکھاوے کے لیے، جان بچانے کے لیے کرتا ہے. ہم تو جان لگانے کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. اس لیے حدیث میں ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین کے کاموں میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا کیونکہ وہ اخلاص والا ہے، اللہ اور آخرت کے لیے کیا ہے. اصل یہی ہے کہ کاموں میں اطاعت ہے اور اطاعت میں اخلاص ہے. اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا بڑی بات ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا بڑی بات ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں دین پر راضی ہوں، غیر دین پر راضی نہیں ہوں. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، کفر کے کسی عمل پر، کفر کے کسی عقیدے پر اللہ راضی نہیں ہے. اللہ نے ہم کو اس میں سے نکالا ہے، ہاں اندھیریوں میں سے نکالا اور حق پر لائے ہیں، روشنی پر لائے ہیں. یہ روشنی دو طریقے سے آئی ہے، ایک قرآن کی شکل میں، ایک نبی کی سنت کی شکل میں. یہ دو نور دیے گئے ہیں. ہماری محنت کی یہی غرض ہے. ہماری محنت کی غرض صرف چلت پھرت نہیں ہے. چلت پھرت تو اس کا طریقہ کار ہے. جیسے کھیتی کے طریقہ کار ہوتے ہیں، تجارت کے طریقہ کار ہوتے ہیں، مزدوریوں کے طریقہ کار ہوتے ہیں، حکومتوں کے طریقہ کار ہوتے ہیں، ایسے ہی ہمارے لیے طریقہ کار. باقی اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کو اس کے حکموں کے پورا کرنے کے ساتھ اللہ کو راضی کرنا ہے. اس کو اخلاص کہتے ہیں. ہاں اخلاص پیدا ہوتا ہے مخلصین کی صحبت میں، کہ مخلصین کے ساتھ محبت کرو، مخلصین کی صحبت میں رہو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو. جسے پھولوں کی صحبت میں رہے تو خوشبو ملے گی. ہاں پھول میں خوشبو ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا، خوشبو ہوتی ہے، اس کا کمال ہے. اس لیے لوگ اس کو سر پر چڑھاتے ہیں، گردن میں ڈالتے ہیں. ہاں ایسے ہی ایمان میں اخلاص بڑی چیز ہے کہ اللہ کے لیے کرنا اور کوئی غرض نہ ہو. پھر جب یہ مخلص بن جائیں گے اور اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ ان کو فتنے کے مٹنے کا ذریعہ بنائیں گے. ان کے ذریعے سے دنیا کے فتنے مٹ جائیں گے. اغراض سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. جتنی اغراض زندگیوں میں آئے گی غیر خدا کی طرف کہ وہ فتنوں کا ذریعہ ہے، پھنسنے کا ذریعہ ہے، ٹوٹ پھوٹ کا ذریعہ ہے. اور اس کے مقابلے میں اغراض قربان کر کے اللہ کے کام کو اللہ کے لیے کرنا، کہ یہ فتنوں کے دروازوں کے بند کرنے کا ذریعہ ہے. اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، حدیث پر کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، اپنی نیتوں کو ٹٹولو کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. ہاں بے نیت کی بھی نہ کرے، غلط نیت سے بھی نہ کرے. بے نیت کے کام کرنا اس کو عادت کہتے ہیں. ہاں اور غلط نیت سے کرنا اس کو فساد کہتے ہیں، اور نیت سے کرنا اس کو خلوص اور عبادت کہتے ہیں. اس لیے کہا کام کرنے والوں کو کہ اخلص دینک، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ ایک بات پوچھتا ہوں اس کا جواب دو، کہ کیا؟ کہ ایک آدمی ہے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. ایک نماز نہیں پڑھی اور کہاں چلا گیا؟ کہ جنت میں. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہاں ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا؟ بتاؤ وہ کون ہے؟ تو لوگوں کو تو نہیں معلوم تھا. اصل میں لوگوں کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے، ایک مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے. بڑوں کی وجہ سے اور بڑوں کی رہبری میں ہمیں صحیح راستہ ملتا ہے، اس لیے ہم اپنی فکروں کو آزاد نہ کریں، اپنے بڑوں کے تابع رہیں، اپنے بڑوں کے تابع رہیں. ہر لائن کے بڑے ہوتے ہیں، دین کے لائن کے بڑے کے تابع رہو گے تو دین ملے گا. یہ اس میں بات کہہ رہی. ابن عباس فرماتے تھے البرکت مع اکابرکم، یاد رکھو تمہارے لیے برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہونے میں ہے. جو بڑوں سے کٹے گا وہ کبھی برکت نہیں پائے گا. جیسے ابلیس اللہ سے کٹا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ اللہ سے کٹا تو پر کٹا ہوا کٹ کر کے جہنم میں جائے گا، اس کا جہنم جانا طے ہے. اللہ حفاظت کرے. تو ابو ہریرہ یہ سمجھا رہے تھے کہ ایک آدمی ہے ایک نماز بھی نہیں پڑھی وہ جنت میں چلا گیا، کہ وہ کون ہے؟ تو لوگوں کو تو نہیں معلوم تھا. تو فرمایا وہ عشیرم ہے، کہ عشیرم جنت میں چلا گیا. کہ وہ صبح اٹھا تو دیکھا کہ ان کے بھائی چچا زاد بھائی وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے. کہ یہ بھائی لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ تو احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ہم نبی کے ساتھ ہیں. اچھا، اللہ نے ان کو توفیق دے وہ ایمان لائے اور احد کے میدان میں وہ بھی چلے گئے. وہاں گئے تو وہ شہید ہو گئے. عشیرم نماز تو ان کے حصے میں آئی نہیں، کیونکہ صبح تو ایمان لائے تھے، نماز تو چلی گئی تھی فجر کی. جا کر ایمان لائے اور ایمان لا کر شہید ہو کہ یہ ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. یہ ان کے اخلاص کی علامت ہے. اخلاص سے کسی نے کوئی جواب نہیں کیا کچھ نہیں. جو میرے بھائی لوگ کہاں ہیں؟ چچا زاد بھائی گئے وہ بنا احد میں ہے، پھر میں بھی جاتا ہوں. تو وہ ایمان لا کر احد میں گئے شہید ہو گئے. قصہ ختم کہ ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں. کیوں؟ ایمان والا ہوا، اخلاص والا ہوا. تو اللہ کا یہ معاملہ ہے. اس نے کہا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کرو. اللہ کے لیے کرنا، اللہ کو راضی کے لیے کرنا. کوئی ملامت کرے، کوئی تعریف کرے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. تعریف کرنے والا تعریف کرے، ملامت کرنے والا ملامت کرے، اب جوئی کرنے والا اب جوئی کرے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، نبی کو کہا یہ جو باتیں کرتے آپ کو صبر کرو، ان پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، کام کو اللہ کے لیے کرنا یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ آدمی ہر حال میں کرتا رہے گا. کیونکہ اللہ کے لیے کرنا ہے. تعریف کرنے والے ہوں، مخالفت کرنے والے ہوں، سب دینے والے ہوں، نہ دینے والے ہوں، ہمیں تو اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. اس لیے میرے دوستو، اچھی صحبت ملتی ہے تو اخلاص ملتا ہے. اچھی محنت پر قائم رہنے سے بھی اخلاص ملتا ہے. اچھی محنت پر قائم رہو تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب دیں گے کہ بندہ مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ کے قرب میں اللہ کا اخلاص بھی ہے. اس لیے دین کے کاموں پر اور دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے کہ اس کے قائم رہنے کی وجہ سے یہ اللہ کی طرف بڑھے گا. جب بڑھے گا تو اخلاص بھی ملے گا. کیوں؟ اپنی طرف بڑھنے والوں کو اللہ اخلاص دیں گے، اپنا قرب دیں گے، جس طرح ثواب دیں گے، بدلہ دیں گے، تو اخلاص بھی دیں گے تبھی تو بدلہ ملے گا. اس لیے ایک تو اللہ والوں کی صحبت سے اخلاص ملتا ہے کیونکہ وہ اللہ والے ہیں. جیسے خوشبو پھولوں میں رہنے سے خوشبو آتی ہے، وہ اللہ والے ہیں، ان کے صحبت میں رہنے سے آدمی اللہ والا بنے گا. اور ایک صحیح محنت پر اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے کیونکہ دنیا حالات کا گھر ہے. یہاں اچھے حالات بھی آتے ہیں،
ناموافق حالات بھی آتے ہیں، تو ہم حال کے تابع نہیں ہیں، ہم حکم کے تابع ہیں۔ مخلص حکم کے تابع ہوتا ہے اور حال کو برداشت کرتا ہے۔ یہ صحابہ ان پر حالات آئے تو انہوں نے حالات کو برداشت کر لیا اور حکم کو پورا کر دیا کہ اخلاص پر قائم رہنا۔ یہ طریقہ یہی ہے کہ اسی سے اخلاص بھی آئے گا، ہاں، کہ لگے رہو۔ مولانا انعام الحسن صاحب کا یہ مقولہ کہ لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا، لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا۔ پہلے دن اخلاص نہیں ہوتا، بلکہ جب لگے رہیں گے تب آئے گا۔ جیسے آم کا پھل کہ پہلے دن میں اس میں مزہ نہیں ہوتا، اس کا رنگ بھی نہیں ہوتا، اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ آم کا پھل اپنے درخت پر لگا رہتا ہے۔ جب اس کی میعاد پوری ہوتی ہے تو رنگ بدلتا ہے، اس کی سائز بدلتی ہے، رنگ بدلتا ہے، مزہ آتا ہے، اس کے اندر خوشبو آتی ہے کہ اب یہ قابل ہو گیا، ہاں یہ قابل ہو گیا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ لوگ اس پھل کو لے لیتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، ملکوں میں بیچتے ہیں۔ یہ کوالٹی باہر جائے گی، یہ کوالٹی باہر جائے گی، مال کی کوالٹی تو باہر جاتی ہے، ہاں، کہ پورے عالم کو نفع پہنچانے والا۔ ایسے ہی انسانوں کی بھی ہے کہ جب ان کا رخ صحیح ہوتا ہے اپنے عمل کے اعتبار سے، علم و ذکر کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے، تو یہ وہ قسم ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے دنیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کے ذریعے سے دنیا کو حق ملتا ہے کہ یہ حق بات ہے، یہ صحیح بات ہے۔ صحابہ کرام میں یہی بات پیدا ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو تابع کیا اطاعت میں، قربانی میں، اخلاص میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نور حق دیا۔ اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہے، جس کے پیچھے بھی جاؤ گے راستہ پاتے ہوئے چلے جاؤ گے، کیونکہ ہر ستارے میں نور بھی ہے، رفتار بھی ہے۔ ستارے میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک اس کا نور ہوتا ہے اور اس کی رفتار ہوتی ہے۔ ہاں، پہلے زمانے کے لوگ ستاروں سے راستہ لیتے تھے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اب تو آلات پیدا ہو گئے، آسانی ہو گئی کہ وہ آلات کے ذریعے سے راستہ لیتے ہیں، ورنہ لوگ ستاروں سے راستہ لیتے تھے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ لوگ ستاروں سے راستہ پاتے ہیں، جنگلوں میں، سمندروں میں۔ ایسے صحابہ کو بنایا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اس پر ڈالا، اتباع پر ڈالا، خالی محنت پر نہیں ڈالا بلکہ محنت اور اتباع۔ ہاں، محنت، اتباع، محنت کے تقاضے ہوتے ہیں اور اتباع کے لیے طریقے ہوتے ہیں۔ جو طریقوں کا پابند ہوگا وہ متبع ہوگا۔ اس لیے علم و ذکر رکھا ہے کہ علم و ذکر میں حکم اور طریقے ہوتے ہیں، بغیر علم و ذکر کے اتباع صحیح نہیں ہے، بلکہ علم و ذکر کے ساتھ اتباع ہے کہ یہ حکم ہے، یہ طریقہ ہے، ہم اس کے متبع ہیں۔ اس سے زندگی جہالت سے بچ جاتی ہے۔ زندگی کو جہالت سے بچانا، زندگی کو گمراہی سے بچانا، اس کے لیے علم و ذکر دیا گیا ہے کہ علم آئے گا تو جہالت ختم ہو جائے گی، ذکر آئے گا تو غفلت ختم ہو جائے گی۔ اپنی زندگی کو جہالت اور غفلت سے گزارنا یہ کافر کا کام ہے، کہ کافر جاہل بھی ہوتا ہے، غافل بھی ہوتا ہے۔ ہاں، ایمان والا جاہل نہیں ہوتا، وہ تو علم والا ہوتا ہے، اس کو حکموں کا علم ہوتا ہے، اور طریقوں کا علم ہوتا ہے، نماز کے حکم، نماز کے طریقے، ہاں، عبادت کے حکم، عبادت کے طریقے، یہ ہماری دعوت میں ہے۔ عبادت کا حکم بھی جانو، عبادت کے طریقے بھی جانو، پھر اس کے وعدے میں کیا فضائل ہیں وہ بھی جانو، تاکہ فضائل کے شوق میں حکموں کی تابعداری کے ساتھ اور اتباع کے ساتھ کام کیا جائے۔ یہ پروگرام ہے، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ علم و ذکر کے سے ہی بات صحیح ہوگی۔ علم و ذکر نہیں ہے تو بات کیسے صحیح ہوگی؟ کوئی کام بغیر علم و ذکر کے نہیں ہوتا۔ جو کام ہوتا ہے اس کا علم، پھر اس کا طریقہ۔ ہاں، گاڑی چلانی ہو تو اس کا علم، اس کا طریقہ۔ ہر کام میں، دین میں بھی یہی ہے کہ اللہ کا حکم، اس کا طریقہ۔ حکم اللہ سے آئے گا، طریقہ نبی سے ملے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہماری زندگی کے یہ دو رخ ہیں کہ حکم اللہ دیں گے، طریقے نبی دیں گے۔ اس کا یہی مطلب ہے علم و ذکر کا۔ اس علم و ذکر کے روشنی میں خدا کے حقوق ادا ہوں گے،
اور اللہ کے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے، اپنی ذات کے حقوق بھی ادا کرے گا کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے، میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے۔ ہاں، ایک تو ہے حاجت، میری ذات کی حاجت، کھانا پینا کپڑا شادی مکانی حاجتیں کہلاتی ہے، اس کا تعلق موت تک ہے، لیکن میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو حاجت الگ ہے، حق الگ ہے۔ علم و ذکر میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ حاجت کیا ہے، حق کیا ہے۔ تو حاجت تو کھانا پینا مکان روٹی یہ وہ ٹھیک ہے، لیکن حق کیا ہے؟ ہر آدمی کی ذات کا اس کے اوپر حق ہے، میری ذات کا مجھ پر حق ہے، میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے، آپ کی ذات کا آپ پر کیا حق ہے۔ تو ہم کو تعلیم دی ہے کہ ہر آدمی کی ذات کا اس کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچائے۔ میری ذات کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤں، اگر میں بچانے کی کوشش نہیں کرتا تو کوئی دوسرا نہیں بچائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا دے گا، یہ فیصلہ ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنی ذات کا حق ادا کرے۔ اپنی ذات کا حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناوے، یہ حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ۔ یہ حق بتایا کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا یہ میری ذات کا مجھ پر حق ہے، اگر میں نہیں بچاتا تو کوئی دوسرا نہیں بچائے گا۔ کوئی باپ کوئی بیٹے کو، کوئی بیٹا کوئی باپ بیٹے کو دوزخ سے نہیں بچا سکتا، کوئی نبی نہیں بچا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے فرماتے فاطمہ تم کوشش کرو، ہاں میرے ہاتھ میں نہیں ہے، حساب کتاب اللہ کے ہاتھ میں۔ حد ہو گئی، اپنی بیٹی ہے کیوں کہ امت کو تعلیم دینی ہے کہ اپنا حق پہچانے، اپنا حق ادا کرے، کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی اور ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ یہ ذمہ داریاں اجتماعی بھی ہوتی ہے، انفرادی بھی ہوتی ہے، یہ ذمہ داریاں اجتماعی بھی ہوتی ہے، انفرادی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے علم و ذکر دیا گیا ہے تاکہ علم و ذکر کی روشنی میں اپنی اجتماعی انفرادی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ تو یہ ہدایت کی بات ہے، یہ ہدایت کی بات ہے کہ یہ ہدایت پر ہے۔ اس لیے میرے دوستو زندگی دو رخ پر جائے گی، یا خواہش پر جائے گی یا حق اور ہدایت پر رہے گی۔ ہم کو دعوت اس لیے دی ہے نبی نے کہ ہماری زندگی حق پر آوے، ہدایت پر آوے، حقوق پہچاننے والی، حقوق ادا کرنے والی زندگی ہم کو سکھائی ہے۔ ہاں، نبی کی آمد کا یہی مقصد ہے کہ وہ اللہ کا حق بھی ادا کرنے کی بات بتاویں، آپس کے حقوق بتاویں، دوسروں کے حقوق بتائیں، بلکہ حقوق سے آگے دوسروں کے ساتھ احسان کرنا سکھاویں کہ لوگوں کے ساتھ انصاف سے رہو، لوگوں کے ساتھ احسان سے رہو، تاکہ تمہاری معاشرت اور زندگی گزارنا یہ صحیح ہو جاوے، اس میں لطف آوے، اس میں مزہ آوے۔ کیوں کہ انصاف ہوگا، احسان ہوگا تو کسی کا حق نہیں ملے گا، احسان ہوگا تو محبت ہوگی۔ یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہم کو دی ہے۔ ہاں، علم و ذکر کا یہی مطلب ہے کہ علم و ذکر کی روشنی میں یہ پہلو سمجھے کہ کیا کیا پہلو ہیں اس کے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیو اس کام کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے کہ آپ اس کام میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہاں، آپ کو اللہ نے آگے بڑھایا ہے اور آگے بڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ جنت کے تو 100 درجے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان۔ یہ درجات اللہ نے بنائے ہیں اپنے بندوں کی ترقی کے لیے، اس لیے ان درجات کی دعوت ہے کہ درجات اللہ کے ہاں پیدا کرو، اپنی قربانیوں سے، اپنے اخلاص سے، اپنی استقامت سے۔ ہاں، کہ استقامت بھی پیدا کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ بھی رہنا ہے، ہاں، تاکہ ہماری آخرت بن جاوے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ آخرت بنانی ہے۔ نبیوں کی دعوت حکومت لینے کے لیے نہیں، مال لینے کے لیے، زمین لینے کے لیے، بلکہ آخرت بنانی۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے خاص کیا ہے کہ یہ آخرت بنانے والی تعلیم لے کر آئے ہیں۔ خود بھی ان کی آخرت بنتی ہے اور دوسروں کی بھی آخرت بناتی ہے، اور یہ اصل ہے۔ جس کی آخرت بنے گی اس کی دنیا بھی بنے گی، کیونکہ آخرت اصل ہے، دنیا سایہ ہے۔ جب کوئی اصل چیز ہوگی تو اس کا سایہ پڑے گا، اصل چیز نہیں تو کسی کا سایہ پڑے گا۔ جن کی آخرت اجڑتی ہے ان کی دنیا بھی اجڑنے والی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے۔
اس لیے اللہ نے ہم کو یہ راستہ دیا ہے، اس راستے میں اپنے آپ کو ثابت قدم بھی رکھنا ہے اور آگے بھی بڑھانا ہے۔ ثابت قدم رکھنا ہے سنتوں پر، حکموں پر، کہ ہم ہر حال میں ہر حال کے حکم، ہر حال کے سنت پر عمل کرنے والے یہ ذاتی اور انفرادی زندگی کی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں یہ دیکھے کہ مجھ پر اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اس بارے میں۔ یہ ذاتی زندگی سے تعلق ہے، کیونکہ ہر آدمی کو اس کی قبر میں ایمان پوچھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے کہ نبی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، مردے سے پوچھیں گے۔ یہ دلیل ہے کہ حکم اور طریقہ یہ تو ہماری ہر ایک کی زندگی میں ہونا ہے، اور پھر مل جل کر کے اپنے ایمان کی راستے سے مل جل کر کے اپنے دین کے مددگار بننا ہے۔ یہ ہماری دعوت ہے کہ اپنی ذات سے ایماندار بنو، یقین والے بنو، اخلاص والے بنو، اور مل جل کر کے مددگار بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سب مل کر کے اللہ کے دین کے مددگار بنو، کہ ایسے راستہ بناؤ، ایسی محنت کرو کہ لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ مدد کا ہی مطلب ہے کہ دین سیکھو، سکھاؤ، سیکھنے کی دعوت دو، اخلاق سے، اخلاص سے، صبر سے، تاکہ راستہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ تو راستہ بنانے والوں کی فضیلتیں زیادہ ہے راستہ پر چلنے والوں کے مقابلے میں۔ ایک تو راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، ایک راستہ بنانے والے ہوتے ہیں۔ تو جو راستہ بنائیں گے دوسروں کے لیے ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ صحابہ میں بھی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک راستہ بنانے والی قسم تھی اور ایک راستے پر چلنے والی قسم تھی، یہ دونوں طبقے حق پر ہے، لیکن پہلا فضیلت والا ہے۔ آج بھی جو آگے بڑھیں گے وہ دوسروں کے لیے راستہ بننے کا ذریعہ بنائیں گے۔ اس لیے اس دعوت میں، اس محنت میں پیچھے نہیں جانا ہے بلکہ آگے جانا ہے، دوسروں کو بھی آگے لانے کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں میں صلاحیتیں رکھی ہے، وہ صلاحیتیں حق پر لگے اس کے لیے یہ کام ہے۔ اگر یہ کام نہیں ہوا تو ان کی صلاحیتیں برباد ہوگی، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، یہ برباد ہوگی اور آخرت میں حسرت ہوگی، اللہ بچائے۔ اس لیے اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگانا، اس کے اللہ نے نبوت کا راستہ دیا ہے کہ خود عمل کرنا، کچھ سیکھنا، پھر عمل کرنے اور سیکھنے کے دوسروں کو دعوت دینا اخلاق سے، اخلاص سے، تاکہ ایک مزاج بنے ایمان کا اور دین کا۔ جی ہاں، ایک مزاج بنے ایمان کا اور دین کا کہ جس سے اطاعت وجود میں آئے، اور اطاعت وجود میں آئے گی تو رحمتیں ہوگی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو رحم کرنے کے لیے کام دیا ہے، اللہ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے۔ تو اس کے لیے سب حضرات تیار ہیں؟ ہاں، جو تیار ہوں، جو تقاضے دیے جائیں اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کریں۔ اب بتائیے، جو تقاضے دیے جائیں اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ اب آپ کے سامنے اس کے تقاضے رکھے جائیں گے کیونکہ آپ پرانے حضرات ہیں۔ جی، ملکوں کے لیے بھی فرمائیں، ملکوں کے لیے بھی فرمائیں، اندرون ملک سال کے لیے فرمائیں، ہر سال 4 مہینے کے لیے فرمائیں۔ منوں سے کتنی جماعتیں؟ 30 جماعتیں ملکوں کے لیے 7 ماہ کے لیے۔ باولپور 7 ماہ بیرون کے لیے کراچی سے، کوہاٹ سے 7 ماہ کے لیے، ایران سے کتنا؟ 7 مہینے کی پوری جماعت۔ بھائی امجد علی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ 1 سال کے لیے۔ میدان شاہ سے کتنا؟ اندرون کے لیے بھی جماعت ہے، بیرون کے لیے بھی جماعت ہے، ماشاء اللہ۔